रहमतों का दरिया सरेआ चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی. رضائے الہی عز و جل اور حصول ثواب کے لیے اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا.
لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے مر مٹ کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانے گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، فلانی عورت
نماز و روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے روزہ، نماز و صدقہ یعنی نوافل وغیرہ میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں ہے۔ ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہوا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اور فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 ہمسائے ہوں اور وہ سب کے سب اس سے راضی ہوں تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمسائے کے متعلق، پڑوسی کے متعلق آج کے بیان میں چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ ہمسائے سے مراد کیا ہے؟ ہمسائے سے مراد ہمسایہ یعنی ایک ہی سایہ تلے رہنے والے۔ عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جار جمع جیران، جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے۔ لیکن ہمسائے کا عام مفہوم جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، قریبی دکان یا قریبی مکان کا ساتھی ہے، یعنی جس کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے، تعلقات و معاملات میں اس کی خصوصی رعایت کی جاتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسی ہمسائے کا دائرہ یہ بڑا وسیع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 40 گھر تک پڑوس ہے، اور امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے 40 گھر چاروں طرف ہمسائیگی ہے۔ نیز حسن سلوک کا مستحق زیادہ وہ ہے درجہ بدرجہ، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ تو نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے نزدیک ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمسائے کی، پڑوسی کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں کرتے ہیں: اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اپنی باندی غلام سے۔ تو مفسرین نے اس آیت کے تحت جو ارشاد فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی مراد ہیں جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے وہ شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی۔ اسی طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے۔ اور جار الجنوب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، اس لیے اس کا درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہیں جو مسلمان ہو، اور جار الجنوب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر معاشرے میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہنا ہے، تعلق پڑوس تو ہے ہی، ہر ایک کا پڑوس ہوتا ہے۔ پڑوس کیا ہے؟ کس کو پڑوس کہا جائے گا؟ امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ساتھ کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ امام زہری مزید فرماتے ہیں کہ 40 ادھر 40 ادھر، 40 ادھر اور 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ہمسایہ ہے ہمارا، یہ پڑوس ہے ہمارا۔ اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامہ ابی مالکی متوفی 828 سنہ ہجری نے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تو یہ بہت بڑا وسیع دائرہ ہے پڑوس کا۔ اور ہمسائیگی یعنی پڑوس، یہ صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے، اگر غور کیا جائے تو اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تہذیب و تمدن کے اساس باہمی تعاون و محبت، الفت اور اشتراک عمل پر قائم ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ لہذا اگر معاشرے کو استحکام دلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ مستحکم ہو، تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون و اشتراک یعنی باہمی محبت یہ قائم رہے۔ اور در حقیقت اگر پڑوسی کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ رنج و راحت کے دائمی رفیق اور ساتھی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مشکل وقت میں بھی کام آتے ہیں جب رشتہ دار عموماً نہیں آتے۔ اچانک گھر میں کوئی رات میں ایمرجنسی ہو جائے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کا کنبہ ہے، آپ کا قبیلہ ہے،
اس کو تو اطلاع پہنچتے ہوئے پہنچے گی. سب سے پہلے جو آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے معاشرے میں، جس سے فرسٹ تعلق قائم ہوتا ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی مصلحت کے پیش نظر اسلام نے ہمسائے کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید ارشاد فرمائی ہے. اور زمانہ جاہلیت میں جبکہ بہت ہی درندگی ہوا کرتی تھی، کسی قسم کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، کتابوں میں ملتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. یعنی میرا پڑوسی ہے نا، تو پھر وہ مر مٹ جاتا تھا اس پر. اور اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اس کو برداشت نہیں کرتا تھا. یعنی اگر کسی نے کسی کو اگر مارا تو یہ سمجھتا تھا گویا اس نے مجھے مارا. کسی نے پڑوسی کی آ کے تذلیل کی، بے عزتی کی، تو وہ یوں سمجھتا تھا گویا اس نے میری بے عزتی کی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، بلکہ اس میں مزید تاکید ارشاد فرمائی. تو آج کل کا معاشرہ بہت ایڈوانس معاشرہ کہلاتا ہے، اور خاص کر پوش علاقوں میں یہ مطلب تاثر قائم ہوتا ہے اور بے اعتنائی تعلق قائم نہ رکھنا، اس کی بڑی مطلب وہ نظارے عام ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں رہنمائی عطا ہوئی ہے. چنانچہ حضرت ابن عمر اور حضرت سیدتنا عائشہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے. یعنی اس قدر بار بار تاکید اس کے متعلق جو ہے وہ ارشاد ہوتی رہی. تو اب یہ دیکھا جائے پڑوسی کے بارے میں ہمیں مطلب اچھا سلوک کرنا ہے، تو اسلام ہمیں کیا تعلیم ارشاد فرما رہا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یہ اب ہمیں تربیت مل رہی ہے کہ ہمیں کیسا پڑوسی بننا ہے. ہم ہمیشہ اپنا حق طلب کرتے ہیں. نگران شورا بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آج کل جگہ جگہ یہ بورڈ تو اٹھا کر سب لگاتے ہیں کہ مجھے میرا حق دو، مجھے میرا حق دو. تو کوئی یہ تو دیکھے کہ میں کتنا حق ادا کرتا ہوں. بھئی میرے اوپر بھی تو کسی کا حق نکلتا ہے. تو وہ اگر پڑوسی ہے اس کا جو انداز ہے وہ تو اپنی جگہ. میرا اسلام مجھے کیا تعلیم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جو پڑوسی ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے. تو میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے. اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. تو ہمیں اچھا پڑوسی بننا ہے، اچھا پڑوسی بننا ہے نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے. اب ہم دینا لینا کرتے ہیں، ہم سے اچھا ہوگا تو اچھا کریں گے، یہ نہیں ہے. ہم اچھا کرنے والے تو بنے. گھر میں پانی کی لائن ڈلوا رہے ہیں، ذرا دیکھیں کہ اس میں پڑوسی کو کتنا مطلب اس میں سہولت ملے گی، کہیں تکلیف تو نہیں ہوگی. کلر کرا رہے ہیں، اب آپ کلر کرا رہے ہیں لیکن یہ تو دیکھیں کہ آپ کے کلر کرانے سے کہیں آپ کا پڑوسی متاثر تو نہیں ہو رہا. آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ نے گھر بنایا جناب، رات ہی رات میں آپ نے ٹرک ڈلوا دیا، بجری ڈلوا دی، کرش ڈلوا دیا، سیمنٹ کی بوریاں ڈال دی. ٹھیک ہے جناب آپ گھر بنا رہے ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ کہیں آپ کے گھر بنانے سے پڑوسی کا راستہ تو نہیں رک گیا.
اس کو تکلیف تو نہیں ہوئی، اس کو اعتماد میں لے لیتے، کسی طرح اس کے ساتھ بات چیت کر لیتے تو شاید معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ تو پڑوسیوں سے پتہ چلے گا کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم عجیب و غریب ہیں، عجیب و غریب ہیں۔ اگر ظاہری طور پر اچھے بھی ہوتے نا تو پیچھے سے اچھے نہیں ہوتے۔ ظاہری طور پر ملاقات اچھی بھی ہوتی ہے، ملنساری بھی ہوتی ہے، بڑی آؤ بھگت بھی ہوتی ہے، کوئی نیاز پکائی تو پڑوسیوں کو بھی دیتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے بڑے اچھے تعلقات رکھتی ہیں، لیکن ذرا یہ ظاہر میں تو ہے، غائب میں فرق ہوتا ہے، غائب میں فرق ہوتا ہے۔ اور قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات پر کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں یوں سمجھ لیں ہمارا مدنی آپریشن کیا ہوا ہے، ہمارا مدنی آپریشن کیا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے تحریروں میں، اپنے مدنی مذاکروں میں، اپنے بیانات میں ہمیں مطلب ان تمام خرابیوں کو، کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ معاشرے میں آخر وہ کون سی کمزور پہلو ہیں جو ہے وہ معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی ہے، اس میں پڑوسیوں کے بارے میں جو غیبتیں کی جاتی ہیں اس کی بھی تقریباً 20 مثالیں لکھی ہیں۔ کہیں بیٹھے ہیں تو پڑوسی کے متعلق بات چلی تو اب کوئی کہتا ہے اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے، آپ ملتے اچھا ہے، اس سے کبھی آپ نے شکایت نہیں کی، کبھی آپ نے اس کو وضاحت نہیں کی آپ سے مجھے یہ شکوہ ہے، نہیں، آپ اس سے بڑا اچھا مل رہے ہیں، لیکن جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو بھائی اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے۔ پھر عورتیں معاذ اللہ اس میں جب اپنی زبان کھولتی ہیں تو پڑوس کے متعلق ہے کہ فلاں پڑوسن اس کی چال چلن اچھی نہیں ہے، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے سارے لڑکے نمبر ہی ہیں۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ جو اس طرح کے معاملات بیان کر رہی ہیں کیوں؟ آپ جو اس طرح کے اس کے لڑکوں پر الزامات لگا رہے ہیں کیوں؟ آپ کا تو کبھی بھی اس نے نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو تو کبھی بھی اس نے کوئی ایسی گالی نہیں دی، لیکن بات پہ بات کرنے کے لیے ہم ایسے انداز اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر اللہ نے آپ کو کچھ صاحب استطاعت کیا ہے، آپ کی پوزیشن ہے، اب گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، کبھی نمک ختم ہو گیا، کبھی ماچس کی ضرورت پڑ گئی، چلو پڑوسن آئی اور آپ نے بھی دے دی، کبھی منع بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو، لیکن جب آپس میں بیٹھے ہیں تو اس پڑوسن کے متعلق کیا ہوتی ہے کہ وہ پڑوسن اس کو تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھتی۔ اب آپ نے جو نیکی کی تھی وہ نیکی تو اس غیبت کی وجہ سے ختم ہی ہو گئی، تو پھر اس کا گھر کا ماحول بہت خراب ہے، تو آپ کو اس کے گھر کے ماحول کا کیسے پتا چلا؟ تو یہ جو گفتگو ہے یہ ظاہر ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے، گناہوں کو لدواتی ہے، نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، اور ہم غیبت کے خلاف جنگ کیے ہوئے اور انشاءاللہ جنگ جاری رکھیں گے کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، تو انشاءاللہ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے۔ اور کیونکہ ناجائز گفتگو جو ہے نا یہ ہمیشہ بٹھا لیجئے کہ ناجائز گفتگو یہ جہنم میں گرائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان فجر کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں
باول مدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اس کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟
تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی۔ اس زبان کی آفت سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں تولنا ہے پھر بولنا ہے۔ کسی کی برائی کرنے کا اگر دل کرے تو امیر علیہ السلام فرماتے کہ غیبت کے عذابات یاد کر لیں کہ یہ برداشت نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز وضو کیا۔ صحابہ کرام علم رضوان نے وضو کا پانی لے کر منہ وغیرہ پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا چیز تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ عرض کی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، یا اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کریں، جب وہ بات بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت ادا کر دے، اور جو اس کے پڑوس میں ہو اس کے ساتھ احسان کریں۔ تو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ کو سہولت دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنی مدد ہو سکتی ہے مدد کریں۔ کسی کا دل خوش کر دیں گے، اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، آپ نے پانی دے دیا، اس کا دل خوش ہو گیا، تو وہ دل خوش کرنے کے فضائل بھی کتنے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پڑوسی کے معاملات میں بالخصوص ہمیں بہت ہی زیادہ تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو، یعنی پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، امیر کی اطاعت کرو اگرچہ کوئی نکتہ غلام امیر بنا دیا جائے۔ نمبر 2، جب کبھی شوربہ بناؤ تو پانی خوب ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے حاجت مند ہمسایوں کو پہنچاؤ۔ اور نمبر 3، نماز اس کے مستحب وقت میں ادا کیا کرو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی جاتی ہے، ورنہ فی زمانہ تو اس قدر نفسا نفسی کا عالم ہے کہ کوئی کسی کے حقوق جاننے کے لیے ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو نہ صرف ہمیں ان حقوق کی معرفت دلاتا ہے، اس کی معلومات دلاتا ہے، بلکہ اس کو عمل کرنے پر بھی ترغیب ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ پھر فرمایا، وہ تم سے مانگے، وہ تم سے مدد مانگے، مدد کرو، جب قرض مانگے قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے دو، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے خیر پہنچے تو مبارکباد دو، جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ، بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ ہوا رک جائے، اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دو، میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اگر ہدیہ نہ کرنا چاہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورے طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، یہ وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، ہم کتنا ملنا جلنا کرتے ہیں، ہم کتنی تعزیت کر رہے ہیں، ہم کتنے جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تو کمپٹیشن کا دور ہے کہ جناب اگر گھر میں پھل فروٹ لایا جائے گا تو جان کر
باہر کا جو ڈسٹ بن ہوتا ہے، جو کچرا دان بنایا جاتا ہے، اس میں چھلکے ڈالے جاتے ہیں، اس میں چھلکے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس سال کا جو پہلا پھل آیا تھا ہمارے گھر میں آیا بھی اور ہم نے کھایا بھی۔ آپ کے گھر میں اہتمام ہوا، آپ نے آئس کریمیں منگائی، آپ نے بچوں کی مختلف چیزیں منگائی، اس کے سارے لوازمات کھا پی کر آپ باہر کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں اور دکھا رہے ہیں، آخر آپ کے دل میں کیا ہے؟ پوچھیں تو صحیح، اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ آخر آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اسلامی بہنیں مدنی چینل پر سن رہے تو وہ غور کریں کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں، آپ کے دل میں کیا آخر اس بات کا جذبہ ابھر رہا ہے کہ کیا چیز ہے جو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا چیز ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے رات کو یہ اہتمام ہوا ہمارے گھر میں، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مکان میں بھی چھپا کر لاؤ تاکہ بچوں کو رنج نہ ہو۔ پھر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1۔ پھر فرمایا جا رہا ہے جو پڑوسی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں، حق پڑوس، حق اسلام اور حق قرابت یعنی رشتہ داری۔ مسلمان پڑوس کے 2 حق ہیں، حق پڑوس اور حق اسلام۔ اور اگر کافر پڑوس ہے، کافر پڑوسی ہے، تو کافر پڑوسی کا صرف 1 حق ہے اور وہ حق ہے حق پڑوس۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں؟ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو۔ تو یہ حقوق جاننے ضروری ہیں، اور ہم ایک دوسرے پہ برتری جتانے کے لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ نے اپنے گھر کی دیوار کو اونچا کر رہے ہیں، اپنے مکان کو اونچا کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ کا گھر اونچا ہو گیا، چلے اللہ نے آپ کو بہت دیا، آپ کے پڑوس کا جو مکان ہے اس کی دیوار نیچے ہو گئی، آپ کے گھر میں سے بے پردگی ہو رہی ہے، وہ غریب ہے، اپنی دیوار کو اونچا نہیں کر سکتا، وہ ہوا کی زور کی وجہ سے اپنے آپ پردے کا اہتمام نہیں کر پا رہا، آپ چڑھتے اترتے جان بوجھ کر تانک جھانک کر رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ اس کا دل کتنا رنجیدہ ہو رہا ہوگا۔ آپ نے گیلری نکال لی شارٹ پینٹ پہن کر کہ جناب ہم مالدار ہو گئے، ہمارے پاس مال آ گیا، اب جناب شارٹ پینٹ پہن کر آپ روزانہ چائے کا کپ لے کر گیلری میں بیٹھ کے کبھی چہل قدمی کر رہے ہیں، کبھی اس میں جھولا لگاؤ تو جھولا جھول رہے ہیں، سگریٹوں کے کش لگا رہے ہیں۔ وہ پڑوسی ہمسایہ جس کے گھر نیچے ہے وہ اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرے گھر کے تمام جو بھی پردے کے معاملات ہیں وہ سارے اس پر ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اسے اتنی غیرت نہیں ہے، اس کو اتنی شرم نہیں ہے کہ میرے گھر میں جان بوجھ کر جو تانک جھانک کر رہا ہے یہ اس سے باز آ جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جس سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو، جس سے اس کا دل رنجیدہ ہو۔ ان معاملات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ ہمسائے سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں، اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے، اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ تو ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم کتنے حقوق ادا کرتے ہیں۔ زبانی لفاظی زبانی معاملات یہ ہمارے ہیں، لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابن المقفع رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کے دیوار کے سائے کی قدر نہ کی، چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیچو۔ یعنی زبانی لفاظی نہیں تھی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ آج ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، طبیعت پوچھتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں۔ انہوں نے بھی طبیعت پوچھی، بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو بہت پریشان ہوں،
بہت پریشان ہوں، کاروبار بھی نہیں ہے، تنگ دستی بہت آ گئی، گھر میں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اس نے اپنے مسائل کی لسٹ گنوا دی۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے کر گئے، گھر لے جا کر دیناروں کی تھیلی اسے دی اور آئندہ کے لیے عہد کیا کہ کسی کی طبیعت نہیں پوچھوں گا، کسی کی طبیعت نہیں پوچھوں گا، کہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ میں اس سے طبیعت پوچھوں، وہ اپنا مسئلہ بیان کرے اور میں اس کا مسئلہ حل نہ کروں۔ یعنی کیسی مدنی سوچ ہوتی تھی، کیسا ان کا انداز زندگی تھا۔ اور ہمارا انداز زندگی، ہم تو مطلب جان بوجھ کر پتلی گلی پکڑتے کہ نہیں جناب یہ کہاں نظر آ گیا، یہ نظر آئے گا تو ابھی رونا دھونا کرے گا، پر رونا دھونا کرے گا تو آپ غور کریں کہ اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت کیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو اس کی مدد کر دیجیے، کیونکہ وہ رب جو ہے وہ قادر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مقام پر آج یہ ہے کہ آج یہ مانگ رہا ہے اور آپ دینے والے بن کر بھی اسے نہیں دے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ دینے والا بن جائے اور آپ لینے والے بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ مکافات عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر ہم مدد کر سکتے ہیں، اگر ورنہ کم سے کم ذہن تو دیکھیں کہ ہمارا ذہن بھی ہے کہ نہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی، آج ہمارے گھر میں بھی چوہے آتے ہیں۔ اب انہیں کسی نے مشورہ دیا کہ حضور بلی پال لیں، آپ اپنے گھر میں ایک بلی پال لیں، بلی کو جب چوہے دیکھیں گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اب بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یہ چوہے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ پڑوس میں۔ تو گویا میں ایسا شخص ہو جاؤں گا جو خود ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ بلی نہیں پالی کہ چوہے میرے گھر ہی بھلے، یہ یہیں رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلی کو دیکھ کر یہ پڑوس میں چلے جائے۔ میں پڑوسیوں کو دکھ پہنچانے والا نہیں بننا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے کی بہت تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہماری بڑی عجیب و غریب سوچ ہے، اگر گھر لینا ہوتا ہے تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جناب ویسٹ اوپن ہے یا نہیں ہے، کارنر کتنے، 3 سائڈ کارنر ہے، 2 سائڈ کارنر ہے، 1 سائڈ کارنر ہے، کیا ہے یہ، کلر کیسا ہے اس کا، کمرے کشادہ ہیں کہ نہیں ہیں، کھڑکیاں وڑکیاں کیسی ہیں، ہر چیز کی سہولت دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پڑوس کیسا ہے، پڑوس کیسا ہے، کہ نیک بندوں کا اگر پڑوس ہے، نیک لوگوں کا اگر پڑوس ہے تو ایک روایت میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے مصائب و آلام کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم اس چیز کو تو دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ کون ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، کون ہے، اگر نیک ہے تو اس کی بعض اوقات صحبتوں سے اس کے کلمات سن کر ہماری بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات مسائل پریشانیاں یہ ہر ایک کو ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کی قرب اور ان کی صحبت کی برکت سے ہمارے وہ مسائل، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات حصہ دوم میں ایک بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے، اور یہ مفلسی اور تنگ دستی دور کرنے کا وظیفہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن شیراوہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک دن میں حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک پریشان حال، تنگ دست غریب شخص آیا اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل تجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا،
اور یہ الفاظ بار بار پڑھتا رہے، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا، ماشاء اللہ کانا۔ اب وہ شخص پڑھتا پڑھتا وہاں سے نکلا، جب ایک پل کے قریب پہنچا تو ایک سوار بہت تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے قریب آ کر کہا، اے اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ۔ وہ محتاج و عیالدار شخص ٹھہر گیا، سوار نے اسے ایک تھیلی دی اور چلا گیا۔ غریب شخص نے اپنے رفیق سے کہا، دیکھو اس تھیلی میں کیا ہے؟ جب تھیلی کھولی تو وہ تھیلی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اپنے رفیق سے کہا کہ آؤ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں واپس پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی تو واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اہل و عیال کی طرف یہ کہتے ہوئے لوٹ جاؤ، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نیک لوگوں کی صحبتوں کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر مکان لے رہے ہیں، ہم اگر تو اپنے دیگر تمام معاملات کے ساتھ ساتھ پڑوس کو بھی دیکھ لیں کہ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں برکت بھی ہے، نحوست بھی ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر، آسان نکاح اور اچھے اخلاق والی ہونا ہے۔ اس کی نحوست بھاری مہر، مشکل نکاح اور بد اخلاقی ہے۔ گھر کی برکت اس کا کھلا ہونا اور اس کے ہمسایوں کا اچھا ہونا ہے۔ اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرما برداری اور اچھی عادتیں ہیں، اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ تو یہ پڑوس، اچھا پڑوس ہونا، یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں اچھا پڑوسی بننا ہے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ اچھا پڑوسی بنیں گے انشاءاللہ؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ، پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب پڑوسی اگر ہم پر ظلم کرے تو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چلیں ہم نے نیت کر لی کہ ہم تو اچھے بن جائیں گے، سامنے سے اچھا معاملہ نہ ہوا تو ایک شخص نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر۔ دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ بھی جب شکایت کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے میرا ہمسایہ ستاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے، کہتے رہے اللہ اس ہمسائے کو ہدایت دے۔ جب اس ہمسائے کو پتا چلا بے حد نادم ہوا، معذرت چاہنے لگا اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا آئندہ کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ارشاد ہوئی کہ اگرچہ ہمسایہ لاکھ جھگڑا کرے، ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ گھر چھوڑ دو، ہمسائے سے نہ لڑو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ پڑوسی اگر نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، مگر تم صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑو کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی شکایت کی
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن باہمی جدائی کر ہی دے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک پڑوسی سے الجھ رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ الجھو۔ کیا فرما رہے؟ نہ الجھو، کیونکہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ جب میں نے بات پڑھی تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو چند سالوں پہلے بڑا مشہور ہوا تھا، پاکستان میں کہیں ہوا ہوگا، کہ دو بچے کھیل رہے تھے محلے میں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں میں جب جھگڑا ہوا تو ظاہر ایک نے دوسرے کو مارا، تو جو پٹا تھا وہ روتا ہوا گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی اماں کو بتایا کہ مجھے فلاں فلاں نے مارا ہے۔ اچھا، وہ گھر جو تھا وہ بھی آپس میں دوست تھے، دونوں کے والد آپس میں دوست تھے، دونوں کی والدائیں آپس میں سہیلیاں ہوں گی۔ خیر، جب بچے کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر ایک تربیت کا مدنی پھول بھی ہے کہ بعض اوقات بچوں کے معاملے میں ہم جذباتی ہو کر لڑائی کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر لیں، اگر آپ کی پڑوس والوں سے کوئی لڑائی ہوئی ہوگی تو اس کی وجہ آپ کے بچوں کی لڑائی ہوگی۔ اکثر بچوں کی لڑائی ہے، یا آپ کے دروازے کے سامنے ان کا کچرا گر گیا، کبھی کوئی ایسا ہی معاملہ چھوٹا موٹا ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہ الجھو، کہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ دو بچے جب لڑے تو ماں کو جب پتا چلا تو ماں غصے میں آ گئی۔ اب وہ چیختی ہوئی دوسرے کے گھر کی طرف چلی۔ پہلا جو بچہ جس نے مارا تھا اس کے باپ کی پرچون کی دکان تھی گھر کے باہر ہی، تو اس نے جا کر جب اندر گھر میں اس دوسرے بچے کی ماں سے لڑائی شروع کر دی، شور شرابہ ہو گیا۔ تو یہاں بھی ایک معاشرے میں معاملہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کی لڑائی میں عورتیں پڑتی ہیں، عورتوں کی لڑائی میں مرد پڑتے ہیں۔ وہ مرد جو تھے وہ بھی دکان سے آ گئے اندر، انہوں نے اپنے بچے کی ماں کی فیور لی اور اس کو سنا دی۔ اب دونوں میاں بیوی نے اس عورت کو جب سنائی تو وہ بھی ظاہر کتنا لڑتی، آخر روتی دھوتی وہ گھر چلی گئی۔ شام کو اس کے ابا آفس سے آئے تو اب ظاہر کارکردگی تو دینی ہے نا کہ سارا دن کیا کیا، تو آج کے دن کی کارکردگی یہ تھی کہ لڑائی جھگڑا کیا۔ تو اس تھکے ماندے کو آ کر بتایا کہ جناب آج یہ آپس میں لڑے، اور میں نے جب شکایت جا کر کی تو اس نے تو جناب مجھے یہ گالی دی، تو وہ سنایا تو یہ سنایا۔ ابھی میں اس کو چپی کرا رہی تھی کہ اس کا باپ آ گیا دکان سے اور اس نے مجھے یہ سنایا وہ سنایا۔ اب صاحب بہادر بھی کہاں جوش کم تھا ان کا، وہ بھی جوش میں آ گئے، اچھا یوں کا اس کی ایسی کی تیسی، ابھی جاتا ہوں اس کے پاس۔ اب جناب وہ دکان پر اس کے پہنچے۔ اب پرچون کی دکان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ باٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ دکاندار نیچے بیٹھ کر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے جا کر شور شرابہ شروع کیا، اور جیسے ہی وہ سر اٹھا کر اوپر اٹھنے لگا، اس نے کوئی 5 کلو کا باٹ ہوگا، اس نے اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ اب جیسے ہی اس کے سر پر مارا اس کا سر پھٹ گیا، وہ چکرانے لگا۔ اسی چکر کے عالم میں قریب چھری پڑی تھی، اس نے چھری لے کر اس کے گھونپ دی، اس کو بھی دل میں لگی تو وہ بھی وہیں گرا اور یہ بھی وہیں گر گیا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب محلے میں ہنگامہ ہو گیا، دونوں کی جنازہ ہوئی۔ جنازہ ادا کرنے کے بعد جب لوگ واپس آئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جن دو بچوں کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا وہ آپس میں کھیل رہے تھے۔ بات کیا آئی کہ نہ الجھو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ نہ الجھو، کیونکہ یہ بات باقی رہ جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہماری جو ناچاکی ہے، جو نا اتفاقی ہے، ریزن کیا بنا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ ذرا سی خلاف مزاج کوئی بات ہوئی، آپ نے جھگڑا کر دیا، آپ نے تعلقات چھوڑ دیے۔ آپ پہلے نیاز پکاتے تھے، سب ایک دوسرے میں مل جل کر کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، وہ سارے تعلقات ختم، سلام دعا سے ختم۔ ایسا نہیں ہے، شیطان یہ لڑواتا ہے اور مسلمان اس کے بہکاوے میں نہیں آتا، کیونکہ شیطان کے خلاف بھی ہماری جنگ جاری ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔
ہم اس پر ذہن بنائیں کہ اگر کسی سے تعلقات چھوٹ گئے ہیں، وہ ناراض ہے، خود آگے بڑھ جائیں، خود آگے بڑھ جائیں. بلکہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرا پڑوسی ایک دفعہ ناراض ہو گیا مجھ سے، حالانکہ امیر اہل سنت سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، وہی بچوں کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا، پتہ چلا ناراض ہو گیا. اب کہا کہ میرا اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا آتے جاتے، ایک دفعہ میں گھر کے پاس سے گزرا تھا تو وہ نیچے اترا تو مجھے دیکھ کر ایک دم اس نے منہ پھیر لیا. اب امیر اہل سنت تو فرمایا السلام علیکم، بہت ناراض ہو گئے ہو، یوں کہہ کے گلے لگایا. وہ گلے لگایا تو کہا نہیں الیاس بھائی، آپ کو تو میرے گھر آ کر چائے پینی پڑے گی. یہ انداز اختیار تو کرے نا، محبت قائم کرنے کی کوشش تو کرے نا. ناراض ہوا تو ہم بھی گرتے کو ایک اور دھکا سے، یہ درست نہیں ہے. اسلامی بہنیں بھی اس معاملے میں ذہن بنا لیں. ناراضگی ہے، ہم توڑنے کے لیے نہیں، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. مسلمان تعلقات توڑتا نہیں ہے، مسلمان تعلقات جوڑتا ہے. تو ہم محبت، پیار، الفت قائم کریں گے. اور آئیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سے ہم عمل لیتے ہیں کہ جس سے محبت بڑھے گی. محبت بڑھانے کا طریقہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، پڑوسی کا بچہ آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی. تو ہمیں یہ انداز بھی اختیار کرنا چاہیے. بچے ہی ہیں، اور جو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو کسی کے بچے کو پیار کرے گا، جو کسی کے بچے کو پیار کرتا ہے تو وہ اس کے والد کے دل میں بڑی خوشی داخل ہو جاتی ہے. تو ہم اس معاملے میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اپنا انداز بنائیں. اسلامی بہنیں گھروں میں انداز بنائیں کہ آپ کے پڑوسی کا بچہ آ جائے، آپ اس کو شفقت دیں، محبت دیں، پیار کریں. انشاءاللہ دیکھیں کیسی محبتیں قائم ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی اگر آپ کا پڑوسی آپ کے گھر میں کچھ بھیجے تو یہ بھی خلاف مروت ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں عیب نکالیں. حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے مومن عورتوں، کوئی پڑوسی اگر ہدیہ یا تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ جانو، خواہ بکری کا ایک کھری کیوں نہ ہو. پڑوس سے کچھ بھی آ جائے آپ اس میں عیب نہیں نکالیں، قبول کر لیں، قبول کریں. انشاءاللہ اس سے خیری خیر ہوگی. اور پھر اپنے پڑوسی کی خیر خواہی چاہتے ہوئے نیکی کی دعوت بھی دیں. دعوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے. آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو نہ بھولیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے، بیل بجاتے ہوئے، پڑوس صدائے مدینہ لگاتے ہوئے اپنی عمارت سے، اپنی گلی سے مسجد تک جاتے جاتے بھی صدائے مدینہ لگا لیں. مدنی انعامات کا رسالہ ہر چاند رات کو ہی اپنے پڑوس میں بھی تحفتاً بھیج دیں. اسلامی بہنیں آپس میں مدنی انعامات کا رسالہ بھیجیں تاکہ وہ بھی انفرادی کوشش کا سلسلہ ہو. اپنے گھر میں اسلامی بہنیں اجتماعات منعقد کریں، اپنے پڑوسنوں کو دعوت دیں. انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی. آپ کے گھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، آپ کے پڑوس میں نہیں دیکھا جاتا، انفرادی کوشش کریں. انشاءاللہ خیری خیر ہوگی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین یہ ہماتن نیکی کی دعوت عام کیا کرتے تھے، اور اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اس قدر اعلیٰ اس کا مظاہرہ کرتے تھے اخلاق کا کہ غیر مسلم بھی ایمان قبول کر لیا کرتے تھے. چنانچہ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا. اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجرہ اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا. اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینکا کرتا تھا. اس نے مدت تک ایسا ہی کیا، کچرا پھینکتا تھا. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی اس سے شکایت نہ فرمائی. آخر ایک دن اس یہودی نے خود ہی آ کر مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو میں نے پرنالہ بنایا ہے آپ کو اس سے تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہوتی تو ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو کچرا تم گراتے ہو وہ میں اٹھا لیتا ہوں. وہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا ہے؟
تو مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل کا قرآن پاک میں ارشاد عالی شان ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ یہ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ تو یہ آیات مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ہم بنے تو صحیح، ہم اچھے پڑوسی تو بنے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی محبتوں سے، اپنی شفقتوں سے انشاءاللہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کافر پڑوسی وہ بھی مسلمان ہو جائے، ورنہ اس وقت تو حالت اتنی خراب ہے کہ کسی مسلمان پڑوسی کو بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ لیکن دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور انشاءاللہ مدنی انعامات پر اگر عمل کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وقار بھی بڑھے گا، آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا، آپ کی وجہ سے آپ کی پوری بلڈنگ میں، آپ کے پورے محلے میں انشاءاللہ امن و امان قائم ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی اور انشاءاللہ سنتوں کا بول بالا ہوگا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ
ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جیسا کہ ہم نے پڑوسی کے حقوق کے متعلق بیان سنا، کچھ سنت آداب سیکھنے کی کوشش کی، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إلا الله 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 إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب المصطفى عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء.
اے ہمارے غوث اعظم کے پروردگار، اے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مالک، خواجہ غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے مالک و مولا، اے ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیارے اللہ، تیرے گناہگار سیاہ کار بد کردار بد اتوار بندے اپنے گناہوں سے لتھڑے گندے گندے ہاتھ دراز کیے حاضر ہیں۔ مولا کریم شب جمعہ ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں مسلمان تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، بے حساب بخش دے، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے۔ بندہ بدکار ہوں میں، بندہ بدکار ہوں میں، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں۔ مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، گناہوں کو میرے مٹا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی۔ مولا کریم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے مولا، اے اللہ ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائیوں بہنوں کی بخشش فرما دے مولا، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، مالک ان تمام کی بخشش فرما دے، اے اللہ پیارے محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم، مولا کریم تیرے بے شمار بندے حاضر ہیں، دلوں میں طرح طرح کی مراد ارمان لیے بیٹھے ہیں مولا، ان کے دلوں میں جو جو مراد ہے ارمان ہے سب کی تمام جائز مرادیں پوری کر دے یا اللہ، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا کر دے مولا۔ اب تک جس جس کے بھی ہم نے حق طلب کیے ہیں، جن جن کو بھی ہم نے ناراض کیا ہے مولا، ان تمام کی بخشش فرما دے، ان تمام کو ہم سے راضی کر دے مولا، ان تمام کو ہم سے راضی کر دے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا یا اللہ۔ بے حساب میدان قیامت میں ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دینا مولا کریم، بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر دینا مولا۔ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے یا اللہ، ہماری بے حساب بخشش فرما دینا یا اللہ۔ پیارے محبوب کا صدقہ جتنے بیمار آئے ہیں، جتنے بیماروں کے نمائندے ہیں مولا،
بڑے ارمان ہیں ان کے، بڑے حسن زن ہیں، مولا ان کے حسن زن کی لاج رکھ لے، ان تمام مریضوں کو اچھا کر دے، جتنے مریضوں کے نمائندے ہیں مدنی چینل پر حاضر ہیں مولا ان سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے، سب کی قرضداریاں دور کر دے، بے روزگاریاں دور کر دے، گھریلو ناچاقیاں دور کر دے، مقدمے بازیاں دور کر دے مولا، جن کے روٹے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے یا اللہ جو رشتوں کی انتظار میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں مولا انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جن کے اپنے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا کر دے یا اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے مولا، ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، ہمارے گھر والوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا دے مولا، حیا کی چادر نصیب کر دے، بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بھی بچا لے، ہمارے گھر والوں کو بھی بچا لے، تمام مسلمانوں کو با حیا با کردار مسلمان بنا دے، سچا عاشق رسول با عمل عاشق رسول بنا دے اے اللہ، مسجد آباد کرنے والا بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے مولا، مدنی انعامات کا عامل بنا دے مولا، حیا سے نگاہیں نیچی رکھنے والا بنا دے، زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہر عضو کا قفل مدینہ لگانے کی سعادت اور ہمت عطا کر دے، اس راہ میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کر دے مولا، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا مولا، سنتوں کو عام کرنے کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے یا اللہ، تیرے دین کی ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں مولا، ہمیں محروم نہ کرنا مولا اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، دعوت اسلامی کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کی خدمت کی توفیق دے دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، دنیا بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ ان کے قدم جما دے، ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، روح القدس کے ذریعے مدد فرما مولا، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما، امیر اہل سنت، ان کے شہزادگان، ان کے اہل و عیال یا اللہ سب کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کے مبلغین مبلغات کی حفاظت فرما مولا، تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے
رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل